خشک بلیک اینڈ وائٹ میں لکھے ہوئے الفاظ ہوتے ہیں، وہ اصل میں جان دینے والے الفاظ ہوتے ہیں، کسی چیز کو عملی جامہ دینے والے الفاظ ہوتے ہیں، شرط یہ کہ وہ ہمیں سمجھ آ جائیں۔ تو وہاں ہم گئے تو مشتاق احمد قریشی صاحب تشریف فرما ہیں، استاذ الاساتذہ میں ان کو کہتا ہوں چونکہ میرے بھی استاد ہیں۔ تو ماشاءاللہ ان کی فشریز میں پی ایچ ڈی ہے حقیقی معنوں میں، میرے حساب سے یہ ڈاکٹر ہے ماشاءاللہ۔ تو ان کی باتیں سنی، انہوں نے تجربہ بیان کیا، پھر جہاں جہاں کیمسٹری کی بات آئی وہاں میں نے تشنگی محسوس کی۔ ماشاءاللہ 1 2 3 4 5 پی ایچ ڈی ماشاءاللہ زولوجی اور یا فشریز میں تھے وہاں پر، لیکن جب پی ایچ کی بات آتی تھی، پانی کی کوالٹی کی بات آتی تھی، پیرامیٹر تو ہمیں قریشی صاحب سے ہی پتہ چلے، پوٹاشیم آئن 1.14% ہونا چاہیے، کیلشیم آئن 1.18% ہونا چاہیے، اس طریقے سے ترتیب یہ تو ہمیں انہوں نے ہی بتائی ہے۔ آگے رہ گئی بات یہ کہ اس کو تھوڑا سا سمجھیں، اسے کیسے مینٹین کرنا ہے، وہ کون کون سی چیزیں ہیں جو عام ماحول میں سستی ترین دستیاب ہیں، ہم آسانی سے پتہ چلا کر وہ استعمال کر کے پانی کی کوالٹی کو بہتر کر سکتے ہیں۔ تو میں نے چونکہ 2 3 4 سوال پوچھے تھے اس سیشن میں، ڈاکٹر ریاض الدین قریشی صاحب روسٹم پہ کچھ باتیں فرما رہے تھے، کچھ مجھے عجیب سی لگی ایک بات، تو میں نے کویشچن پوچھ لیا، تو بعد میں انہوں نے مجھے پکڑ لیا، کہنے لگے پروفیسر صاحب اسی پی ایچ ڈی زولوجی ضرور ہاں کیمسٹری سانوں نہیں آتی، وہ تسی دسنی ہے۔ تو بس میں بے اختیار ہنس پڑا، میں نے کہا جی ضرور کیوں نہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب نے مجھے 2 پیجز دیے، میں نے فٹافٹ اس میں اردو میں، انگلش میں اور کیمسٹری میں ایکویژن، مساواتیں، جو جس طرح آسان ترین ہو سکتا تھا گزارش کر دی۔ تو ڈاکٹر سلیم تھے ان میں ایک، اور شاید میرا خیال مظفر گڑھ میں، تو وہ فرمانے لگے پروفیسر صاحب جو کچھ آپ نے یہاں ارشاد فرمایا ہے اگر وہاں روسٹم پر جا کر ہو تو کیا خیال ہے؟ وہ ٹی بریک تھی اس وقت نا۔ میں نے کہا جی ہاتھ کنگن کو آرسی کیا، پڑھے لکھے کو فارسی کیا، مجھے تو بورڈ چاہیے اس کے لیے، ساتھ میں ایک مارکر چاہیے، میں تیاری کر کے نہیں آیا۔ کہنے لگے اس کی فکر نہ کریں۔ تو وائٹ پیپر جو سٹینڈ پہ لگے ہوتے ہیں وہ جناب فٹافٹ آ گئے، مارکر آ گیا۔ وہ بات میں نے شروع کی تو ٹی بریک کے بعد لنچ کا ٹائم ہو گیا، گھنٹہ سوا گھنٹہ بات چلی، بڑا مزہ آیا۔ دوستوں میں سے ایک دوست نے اپنے موبائل سے اس کی ویڈیو ریکارڈنگ کر لی، اور اس دن کچھ ان ماشاءاللہ ایکسپرٹ لوگوں کے سوالات سے مجھے بڑی عجیب سی فیلنگ ہوئی کہ اتنی سادہ کیمسٹری، میری نظر کے مطابق سادہ کیمسٹری کی باتیں تھیں، مگر ان اعلیٰ ہائیلی کوالیفائڈ لوگوں کو ماشاءاللہ اس کے بارے میں کچھ ابہام ہے، کچھ باتیں ہیں جو کلیئر نہیں ہیں۔ تو یہ بات تھی جو مجھے کلک کی، مجھے محسوس ہوئی کہ اس کا مطلب ہے میرا شمار بھی ان حکماں میں ہوگا جو بڑے بڑے حکیمی نسخے رکھتے ہیں اور ساتھ لے کے چلے جاتے ہیں۔ تو اس دن مجھے یہ بات کلک کی، پھر میں نے وہ ویڈیو ریکارڈنگ لی دوست سے اپنے، وہ بھی اتفاق سے میرے روم میٹ ہی تھے، اور پھر میں نے یوٹیوب چینل، میں نے کبھی زندگی میں یوٹیوب پہ کلک بھی نہیں کیا مجھے پتہ نہیں کلک کیسے کرتے، لیکن پھر میں نے سیکھا اپنے چھوٹے بھائی کو یا کچھ ڈاکٹر امداد اللہ صلاح سے مجھے موٹیویشن ہوئی کہ اگر بندے کو اللہ تعالیٰ نے کچھ تھوڑا سا علم دیا ہے، اسے چاہیے کہ وہ اس کو شیئر کریں، فی سبیل اللہ کریں، اس زبانی جمع خرچ سے باہر نکل کے کہ مجھے اس سے کیا فائدہ ہوگا۔ نہیں تو یہ موم بتی جو ہے یہ ایک دن ختم ہو جانی ہے، تو بہتر ہے کہ بندہ بات آگے، ہمیں لالچی ہونا چاہیے اپنے بعد والی زندگی کے لیے، کیونکہ جو احسن بات ہے، نیکی کی بات ہے، بھلائی کی بات ہے، فائدے کی بات ہے، ہمارے بعد جب وہ لوگ ہماری اس بات پر عمل کر رہے ہوں گے ہمیں یقیناً اس کا ثواب مل رہا ہوگا۔ تو میں بھی ان لالچی لوگوں کے صف میں شامل ہو گیا، تو اسی کی کڑی ہے جو آج میں یہاں اس وقت نظر آ رہا ہوں آپ کو۔ تو وگرنہ جو ایک دفعہ ٹریننگ لے رہی ہے اس کو دوبارہ گھسنے نہیں دیتے تو اس کے ساتھ سب بسم اللہ کرتے ہیں، اپنے کام کی بات کی طرف آتے ہیں پہلے۔ اس کے بعد میری گزارش ہو کہ جو بات بھی آپ کے ذہن میں ہو آپ نے لازماً پوچھنی ہے۔ ہو سکتا ہے سب کے جواب ابھی تو نہ ہو سکیں، لیکن جب سوال مجھ تک پہنچ جائے گا تو ظاہر ہے کہ میں اس پر سوچنا شروع کر دوں گا، پھر جہاں سے بھی کوئی چیز ہوگی دستیاب انشاءاللہ اس کو حاصل کریں گے۔ اور جو گروپ آپ کا بنا ہوا ہے پنجاب شریمپ فشریز والا،